کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نصوص کی مراد کے طریقوں کی معرفت کے ضعیف طریقوں کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے جو ضعیف طریقے تھے ان میں سے 5 کا بیان آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کل بیان کیا گیا۔ آج جو ہے 6واں طریقہ ضعیف جو ہے استدلال کا، اور 7واں طریقہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اسی طرح استدلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، یعنی 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو۔ اس سے استدلال کرنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان البیع الفاسد لا یفید الملک ضعیف، کہ بے فاسد جو ہے وہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی ہے مشتری کے لیے، اگرچہ مبی کو وہ قبول بھی کر لے، اگرچہ وہ مبی پر قبضہ بھی کر لے۔ کہتے ہیں یہ استدلال کرنا ضعیف، یہ استدلال کرنا ضعیف ہے، یعنی بے فاسد جو ہے مشتری کے لیے ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا یہ ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو۔ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں امام شافعی کہ بے فاسد کے اندر اگر مشتری مبی پر قبضہ بھی کر لے تو ایسی صورت میں پھر بھی وہ اس کی ملکیت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بے فاسد جو ہے وہ ایک طرح سے حرام ہے جس سے روکا گیا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ یہ روکا گیا ہے اور یہ منہی عنہ حرام ہے، جس سے روکا گیا ہے یہ حرام ہے، اور مالک ہونا یہ کسی چیز کا ایک طرح سے نعمت ہے، مالک ہونا ایک طرح سے نعمت ہے، اور نعمت کا حصول کسی حرام کام سے نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ نعمت اور کرامت ملکیت کیا ایک طرح سے نعمت ہے، اور نعمت کا جو ہے حصول وہ حرام سے نہیں ہو سکتا، لہذا بے فاسد کے ذریعے سے مشتری اگر قبضہ بھی کر لے تب بھی اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ اگر مشتری نے قبضہ نہیں کیا تب تک تو مالک نہیں ہے، لیکن اگر اس پر قبضہ کر لیا تو ایسی صورت میں وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ مالک ہو جائے گا۔ یا جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ چور ہے، اگر وہ کسی چوری کر لے تو چور کے چرانے کی وجہ سے مسروقہ مال میں چور کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چوری کرنا ایک فعل حرام ہے اور اس کی ملکیت ہونا ایک طرح سے نعمت ہے، لہذا اس میں جو ہے اس کی جو ہے ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اس بے فاسد جو حرام ہے اس سے ملکیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک صرف اتنا ثابت کرتی ہے کہ بے فاسد کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ حدیث پاک یہ بتلاتی ہے کہ لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، کہ بے فاسد جو ہے وہ حرام ہے، اور اس میں ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بے فاسد کرنا کیا ہے؟
حرام ہے، لیکن اگر اس اختلاف تو اس میں ہے کہ اگر کسی نے بیع فاسد کر لی اور مشتری نے مبیع پر قبضہ بھی کر لیا تو کیا وہ اس کا مالک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں مالک نہیں ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ مالک ہو جائے گا، کیونکہ احکام شرعیہ منہی عنہ کے بعد مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں۔ احکام شرعیہ جس سے روکا گیا ہے وہ منہی عنہ ہو کر، اس سے روکنے کے باوجود مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں، اور اگر کوئی انسان کر لیتا ہے اسے تو اس کے لیے حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ سمجھ آیا نہیں؟ قبضہ کر لیا تو اس کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی اس میں، جیسے کہ آگے مثالیں بھی آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں دیں گے اس بات پر کہ منہی عنہ ہو کر مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں، حکم ثابت ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر لا تبیع وکذالک التمسک بقول علیہ السلام، اسی طرح استدلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تمسک کرنا کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی مشتری کے لیے، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا یہ استدلال کرنا ضعیف ہے۔ لأن النص یقتضی تحریم البیع الفاسد، بیع الفاسد، اس لیے کہ یہ نص جو ہے لا تبیع، یہ نص جو ہے یہ بیع فاسد کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بیع فاسد کیا ہے؟ حرام ہے۔ ولا خلاف فی، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وانما الخلاف فی ثبوت الملکی وعدمی، اختلاف تو ملکیت کے ثبوت اور عدم ثبوت کے بارے میں، ملکیت کے عدم ثبوت کے بارے ہمارے نزدیک مالک ہو جائے گا قبضہ کرنے سے، ان کے نزدیک مالک نہیں ہوگا۔ وجہ ہم نے کیا بیان کی؟ کیونکہ نص جو ہے اس سے ساکت ہے۔ نص کیا ہے؟ اس سے ساکت ہے، نص میں کہیں موجود نہیں ہے کہ اگر بیع فاسد پر ملکیت قبضہ کر لے تو وہ مالک ہوگا یا نہیں، لہذا آپ کا اس حدیث پاک سے ملکیت بیع فاسد کے کیا ہے مالک نہ ہونے پر استدلال کرنا یہ ضعیف ہے، اور ہمارے نزدیک وجہ یہی ہے کہ منہی عنہ کے بعد مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، میرے پاس ہے، ہاں سب پہلے سے جنب رکھا ہے۔ اور اختلاف جو ہے وہ ملکیت کے ثبوت اور عدم ثبوت کے بارے میں ہے، تو ہمارے نزدیک یہی ہے کہ مشروع ہو کر برقرار رہتے ہیں، لہذا اگر مالک قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو جائے گا۔ یہ تمسک ضعیف کی چھٹی مثال تھی۔ اب اس کے بعد ہے ساتویں مثال، وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِ علیہ السلام، اسی طرح استدلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو ان دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ کون سے دن؟ عید الفطر کا اور ایام نحر، ایام تشریق، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ کیوں نہ رکھو؟ کیونکہ یہ کھانے پینے اور جمع کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، اس دنوں میں تم روزہ نہ رکھو، نہ کھاؤ پیو اور جمع کرو، اس دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث پاک ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے پینے اور جمع کے دن ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اب امام شافعی جو ہیں اس حدیث پاک سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یوم نحر کے روزے کی نظر ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ان ایام تشریق کے دن میں اگر کوئی روزے کی نظر مانے کہ میں ایام تشریق یا عید الفطر کے دن میں روزہ رکھوں گا تو اس کا نظر ماننا کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ معصیت کی نظر ماننا ہوگا۔ کس کی نظر ماننا ہوگا؟ معصیت کی، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے نہیں کر دی گئی ہے، روک دیا گیا ان دنوں میں روزہ رکھنے سے، صحیح ہے؟ اور معصیت کی جو نظر ماننا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ حدیث پاک میں لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں، صحیح ہے؟ اس حدیث پاک سے استدلال کرنا کس پر؟ کہ ان دنوں میں نظر ماننے، روزہ رکھنے کی نظر ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نظر ماننا، نظر اصل نظر میں کوئی حرمت نہیں ہے،
اصل نظر کیا ہے؟ مشروع ہے. نظر تو جائز چیز کی مان رہا ہو، روزہ کیا ہے؟ جائز ہے، نہیں ہے، مشروع چیز کی مان رہا ہے. اور اس میں جو نہیں وارد ہوئی ہے وہ غیر کی وجہ سے ہوئی ہے. غیر کی وجہ سے کیسے ہوئی ہے؟ اعراض ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم آئے گا، کیونکہ دن کا کوئی حصہ ایسا بچتا ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی ضیافت بھی ہو جائے اور روزہ بھی پورا ہو جائے. صحیح ہے نہیں؟ روزہ رکھے گا تو ضیافت اللہ سے ارادہ ہے. تو اصل فعل تو جائز ہے، مشروع ہے. روزے کی نظر ماننا عام دنوں میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. تو نظر مشروع چیز کی اس نے نظر مانی ہے جو جائز ہے شریعت کی طرف سے، اور یہ صحیح فعل ہے، لیکن نہیں وارد ہوئی غیر کی وجہ سے. اور وہ غیر کیا ہے؟ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے ترک کرنا لازم آئے گا کہ اس دن میں اگر وہ روزہ رکھے گا. صحیح ہے نہیں؟ اس لیے کہ لوگ اس دنوں میں کیا ہے؟ اللہ کے مہمان ہیں، یہ لکھا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہ غیر کی وجہ سے ہوا، لہذا اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ ان دنوں میں کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے، اللہ کی ضیافت کو قبول کر لے اور نظر کو کیا کر لے؟ ان دنوں کے بعد میں پورا کر لے. یہ تو حکم دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی نظر مان کے روزہ رکھ لیا کسی نے تو بتائیے اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں روزہ ہو جائے گا اس کا، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوگا. ہماری دلیل وہی ہے کہ افعال شرعیہ اگر کسی کام سے روک دیا گیا تب بھی وہ جائز ہو کر برقرار رہتے ہیں. اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے. سمجھ آ گیا؟ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِ علیہ السلام، اسی طرح استدلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے، الا لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور جمع کے دن ہیں. کس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان النظر بصوم یوم النحر لا یصح، کہ یوم نحر کے روزے کی نظر ماننا یہ صحیح نہیں ہے. ان التمسک ضعیف، یہ تمسک کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ لأن النص یقتضی حرمت الفعل، اس لیے کہ نص جو ہے الا لا تصوموا، یہ نص جو ہے وہ فعل کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے. فعل کون سا؟ ان دنوں میں روزہ رکھنا. ان دنوں میں روزہ رکھنے فعل کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے. ولا خلاف فی کونی حراما، اور اس فعل یوم نحر میں روزہ رکھنے کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. صحیح ہے نہیں؟ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ انما الخلاف فی افادۃ الاحکام، اختلاف تو یہ ہے کہ احکام کے فائدہ دینے میں، یعنی یہاں پر افادہ اس مصدر کی جو ہے اضافت کر دی گئی ہے مفعول احکام کی طرف، یعنی اصل ہے افادۃ الفعل الحرام، یعنی فعل حرام کا فائدہ دینا. کس کا؟ الاحکام الشرعیہ. اس بات انما الخلاف فی افادۃ الفعل الحرام الاحکام الشرعیہ، اختلاف تو اس میں ہے کہ یہ فعل حرام احکام شرعیہ کا فائدہ دینے میں اختلاف ہے. احکام شرعیہ ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس فعل حرام سے. ہم کہتے ہیں کہ اس فعل حرام کی وجہ سے اگر کسی نے یوم نحر میں روزہ رکھ لیا ایام تشریق میں تو اس کا کیا حکم شرعی ثابت ہو جائے گا اور اس کا روزہ باقاعدہ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اعراض ضیافت اللہ کی وجہ سے گناہ گار ہو، لیکن نفس روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. تو اختلاف جس چیز کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ استدلال کیا ہے؟ ضعیف ہے. مطلقاً نظر ماننا، یہ نظر ماننا تو مشروع ہے، ایک جائز کام کی وہ نظر مان رہا ہے. کہاں سے جو آ رہا تھا؟ نہیں وہ غیر اللہ، اعراض ضیافت اللہ کی وجہ سے لازم آ رہی ہے. ہم اس حدیث پاک کا کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی معصیت میں نظر نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اسے چاہیے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، آگے اس کا رکھ لے. لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ ہو گئے تمسکات ضعیف کی 7ویں قسم. لأن النص یقتضی حرمت الفعل، اس لیے کہ نص یہ فعل حرام کی فعل کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے یوم نحر کے روزے کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تو اس بات میں ہے فی افادۃ الاحکام ما کونی حراما،
یعنی یوم نہر کے روزے کے حرام ہونے کے ساتھ احکام کا فائدہ دینے میں اختلاف ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب وہ اس کا جواب یہاں نے دیا ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ فائدہ دیں گے، احکام شریعہ ثابت ہو جائیں گے، ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوں گے. اب یہاں سے ایک سارے مسائل کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ احکام شریعہ ثابت ہوتے ہیں، دیکھیے، اور باقاعدہ ثابت ہوتے ہیں، کوئی چیز سے نہیں وارد ہوئی ہے. یہاں پر ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں حرمت الفعل سے. حرمت الفعل سے ایک سوال ہے کہ کہا گیا کہ حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی کا ثبوت کس کے ساتھ؟ فعل حرام کے ساتھ. حکم شرعی تو ایک شرعن کیا ہے؟ اچھا ہے، اور فعل حرام یہ حرام ہے. ان دونوں کے درمیان منافات ہے. ایک حکم شرعی کا ثبوت آپ فعل حرام کے ذریعے کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان منافات ہے. مطلب حالت حیض میں وطی کرنا عورت سے درست نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے اگر کسی نے پہلی مرتبہ اپنی عورت سے حالت حیض میں وطی کی تو وہ اس پر محسن کا حکم لگے گا کہ غیر محسن کا؟ محسن کا حکم لگے گا. اب اگر وہ کسی اجنبیہ سے زنا کر لے تو اس پر رجم کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا اسے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا بن چکا ہے؟ محسن بن چکا ہے. حالانکہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام تھا، تو حرام ہونے کی وجہ سے اسے غیر محسن ہونا چاہیے تھا، غیر محسن ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شادی شدہ انسان نہیں ہے. اگر وہ کسی سے زنا کر لیتا ہے تو اسے کوڑے مارے جائے. اب اپنی بیوی سے اس نے حالت حیض میں وطی کر لی تو اسے اب اس کے بعد کسی سے اجنبیہ سے زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جا رہا ہے. کیوں رجم کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ حرام تھا اس کے لیے وطی کرنا اپنی بیوی سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس فعل حرام کی وجہ سے حکم شرعی ثابت ہو گیا، وہ محسن بن گیا. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ فعل شرعی، حکم شرعی کا ثبوت ہمارے نزدیک حرام فعل کے باوجود ہو جاتا ہے. حالت حیض میں طلاق دینا یہ درست نہیں ہے، لیکن کوئی دے دے تو یہ حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ طلاق ثبوت ہو جا رہا ہے. تو وہ جواب دے رہا ہے وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تُنَافِي تَرَتَّبَ الْأَحْكَامِ، اور فعل کی جو حرمت ہے وہ احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے. فعل کی حرمت احکام کے مرتب ہونے، احکام کے نافذ ہونے کے کیا ہے؟ منافی. لہذا فعل حرام ہو اور احکام اس کیا ہو جائیں گے؟ اس سے ثابت ہو جائیں گے. صحیح ہے نہیں؟ اب دیکھیں یہاں سے 2-3 مثالیں دے رہے ہیں کہ ایک بیٹا ہے، اس کی باندی ہے، اور باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے زنا کر لیا، اسے ام ولد بنا دیا. اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لیا، اس سے لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل حرام تھا، باپ کے لیے نہیں چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کی بھی جو ہے باندی سے جو ہے وطی کرے، لیکن اگر اس نے کر لیا تو وہ ام ولد ہو جائے گی، اور بیٹے کے لیے اب جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ قیمت ادا کرے گا. اس کی باندی کی کیا کرے گا؟ وہ قیمت ثابت ہو جائے گی. باپ کے لیے ملکیت ہو گئی. اب کیا کرے گا؟ وہ بیٹے کو اس کی قیمت ادا کرے گا. یہ وطی تو حرام تھی، لیکن اس کے ذریعے سے اب اس باندی میں باپ کی ملکیت ثابت ہو گئی. لہذا اس نے جو ہے یہ کام غلط کیا کہ بیٹے کی باندی سے وطی کر لی، لیکن اب اس کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ ہے ملکیت ثابت ہو گئی. اب جو اس کی جو باندی تھی وہ اس کی قیمت بیٹے کو ادا کرے. فَإِنَّ الْأَبَا لَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَكُونُ حَرَامًا، اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا دیا، اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا دیا، یعنی ام ولد بنا دیا وطی کے ذریعے سے، کہہ رہے ہیں یکون حرامن، اس کا جو یہ فعل ہے وطی کرنا، یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْأَبِ، اور اس کے ذریعے، اس وطی کے ذریعے سے اس باندی میں جو ہے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی. وَلَزِمَتُ قِیمَةُ الْجَارِیَہ، اور اس پر جو ہوگی وہ باندی کی قیمت کیا ہوگی؟ لازم ہوگی. تو دیکھیں فعل حرام تھا، اس فعل حرام کے باوجود کیا ہو گئی ہے؟ احکام کیا ہو گئے؟ ثابت ہو گئے. اسی طرح کوئی بکری ہے،
بکری کو کوئی انسان ذبح کرنا چاہتا ہے، لیکن بکری کو ذبح کرنے کے لیے جو اس کے پاس چھری ہے وہ چھین کے لایا کسی سے۔ غیر کے مال کو لینا بغیر اجازت کے یہ درست نہیں ہے کیا؟ درست نہیں ہے، درست حرام کام ہے غیر کے مال کو بغیر اجازت کے لینا۔ چھری کے ذریعے سے وہ اگر بکری کو ذبح کرتا ہے، بتائیے بکری ذبح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس کا کھانا حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فعل تو حرام تھا چھری کے ذریعے سے، مغصوبہ چھری تھی، لیکن اس بکری کا ذبح ہونا صحیح ہو جائے گا اور یہ بکری شرعاً ذبح مانی جائے گی اور اس کا کھانا حلال ہوگا۔ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ مَغْصُوبَةٍ، اگر کسی نے بکری کو ذبح کیا چھینی ہوئی غصب کی ہوئی چھری سے، یکون حرامن، تو اس کا یہ ایک فعل جو ہوگا وہ حرام ہوگا، وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ، اور ذبح کی ہوئی بکری کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، وَيُوكَلُ، اور کیا کی جائے گی؟ کھایا بھی جائے گا۔ تو کیا نکلا؟ فعل حرام احکام شریعہ کے ثابت ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نجس کپڑے کو مغصوب پانی سے دھو لایا کسی کا آیا تھا 100 روپے منگایا تھا، ڈبہ اٹھا کے لایا، کہیں سے دھو لیا، اجازت کے بغیر اس کا ڈبہ اٹھا کر کے پانی سے دھونا جائز نہیں تھا، فعل حرام تھا، درست نہیں تھا بغیر اجازت کے دوسرے کے مال کو استعمال کرنا۔ لیکن اس کے لیے یہ کپڑا بتائیے پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نماز پڑھنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فعل حرام تھا، اس فعل حرام کا گناہ الگ ملے گا، لیکن حکم شرعی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ وَلَوْ غَسَلَ ثَوْبًا نَجِسًا بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ، اگر کسی نے یہاں طاہر لگا دیا، وہ بھی طاہر ہونا چاہیے، ماء مغصوب اگر نجس ہوگا تو پھر تھوڑی ہوگا، اس لیے انہوں نے بین اسکول لگایا طاہر۔ ماء مغصوب طاہر کے ذریعے سے کسی نے نجس کپڑے کو دھویا، یکون حرامن، تو یہ اس کا جو استعمال کرنا غیر کی ملک کو بغیر اجازت کے، یہ فعل کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ، اور اس کے ذریعے سے کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ نجاست کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ وَلَوْ وَطِيَ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَیض یکون حرامًا، اگر کسی نے عورت سے حالت حیض میں وطی کی، یہ کسی عورت سے نہیں، اپنی عورت ہے، کسی عورت سے تو حالت حیض میں کرے کہ غیر حیض میں کرے سبھی حرام، تو یہ اپنی عورت، سمجھے نہیں؟ تو اگرچہ نکرہ ہے کسی عورت کا ضمن میں آئے گا۔ اگر کسی نے عورت سے حالت حیض میں وطی کی، حالت حیض میں منع کیا گیا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے دور رہو حالت حیض میں، کیونکہ ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ حرام ہے اس کے لیے۔ اب اگر اس نے اس کے ذریعے سے وطی کر لی تو اس وطی کرنے اس کی وجہ سے اگر جب تک وطی نہیں کی تھی تو یہ غیر محسن کی فہرست میں شامل تھا، صحیح ہے نہیں؟ سب لوگ غیر محسن ہیں، غیر محسن کی فہرست میں شامل تھا، لیکن جب اس نے وطی کر لی، اب وطی کے بعد اگر یہ کسی اجنبیہ عورت سے وطی کر لے، زنا کر لیتا ہے، وطی نہیں ہوگی وہاں زنا ہوگا، زنا کر لیتا ہے تو شریعت اسلامیہ حکم دے گی کہ اس کو جو ہے رجم کیا جائے، رجم کیا جائے، پتھر مارے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ شادی شدہ انسان اگر کسی سے عورت سے زنا کر لیتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ رجم کیا جائے، اور غیر شادی شدہ کر لے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگائیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اسے رجم محسن ہونا ثابت کیوں ہو گیا؟ کیونکہ حالت حیض میں وطی کرنے سے اس کے لیے حکم شرعی ثابت ہو گیا اور اس کو شریعت نے محسن کی لسٹ میں ڈال دیا، محسن کی لسٹ میں ڈال دیا کہ محسن بن گیا، حالانکہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام تھا تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا یہ غیر محسن ہی رہنا چاہیے تھا۔ اگر یہ کسی سے زنا کرتا ہے اس کے بعد تو اسے رجم نہ کیا جانا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ 100 کوڑے مارنا چاہیے تھا۔ تو لیکن فعل حرام ہونے کے باوجود کیا بن گیا؟ حکم شرعی ثابت ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ وَطِيَ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَیض، اگر کسی نے حالت حیض میں عورت سے وطی کی، یکون حرامن،
تو یہ اس کا فعل کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وَيَثْبُتُ بِهِ احسان الواتی، اور اس حالت حیض میں وطی کرنے والے کا محسن ہونا کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور حلت ثابت ہو جائے گی شوہر اول کے لیے۔ کیا مطلب؟ یہاں بھی ایک مسئلہ بیان کرنا ہے۔ کسی نے اپنی عورت کا حلالہ کروانے کے لیے کسی سے دوسرے سے نکاح کروایا، اور جب نکاح کروایا تو وہ اس عورت کو حیض آ رہا تھا۔ کیا آ رہا تھا؟ اب وہ کیا کرے؟ وطی کرنے کے لیے رکے گا کیا طہر کا انتظار کرے گا؟ بہتر تو یہ کہ طہر کا انتظار کرے، حالت حیض میں وطی نہ کرے۔ لیکن اس بندے نے جو ہے صبر نہ کر کے حالت حیض میں ہی وطی کر دی اور طلاق دے دی، تو بتائیے کہ یہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، یہ حلت ثابت ہو جائے گی اور یہ محلل مانا جائے گا اسے، حالانکہ اس کے لیے حرام تھا یہ کرنا، لیکن کیا ہے؟ حکم شرعی ثابت ہو جائے گا۔ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور حلت جو ہو جائے گی کیا؟ شوہر اول کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ تو 7 جو ہے تمسکات ضعیفہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس کے بعد کچھ ایسے نظائر پیش کی گئی آپ کے سامنے کہ فعل کی حرمت جو ہے وہ احکام شریعہ کے ثبوت کے منافی نہیں ہوتی ہے، جس پر آپ کے سامنے بہت ساری نظیریں پیش کی گئیں۔ تو یہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا نصوص کی مراد کی معرفت کے طریقے۔ کچھ تو وہاں طریقے جو تھے وہ طریقے اچھے تھے جن سے صحیح طور پر عمدہ طریقے پر استدلال ہو رہا تھا، اور کچھ طریقے ساتھ بیان کیے گئے جہاں استدلال ضعیف تھا۔ آگے والے سبق پھر حروف کی بحث کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔